السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا قرض لے کر یا بینک سے لون لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا کیا حکم؟ دیکھیں، اصل تو میں نے بیان کیا کہ قربانی جو ہے وہ صاحب استطاعت متمول غنی آدمی پر واجب ہے، غریب آدمی، فقیر آدمی، ضرورت مند آدمی اس پر نہیں۔ لیکن قربانی کے فوائد ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ اس میں اگر کسی شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اسے قرض لینے کی گنجائش ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، یا اس کے آمدن کے کچھ ذرائع ہیں کہ ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں، عید کے بعد اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، یا جیسے کئی لوگوں نے بی سی ڈالی ہوتی ہے، بی سی کھلے گی عید کے بعد یا کچھ عرصے بعد، اسے پتا ہے کہ انشاءاللہ میں ہر صورت میں آسانی سے قرض ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص قرض لے کر کسی آدمی سے قرض حسنہ لے کر قربانی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ قربانی کے بے شمار فوائد ہیں اور انشاءاللہ قربانی کی وجہ سے ہی وہ اس قابل بھی ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں برکتیں، اور گھر میں، صحت میں، علم میں برکتیں بھی ڈال دے گا انشاءاللہ، رحمتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اگر نیت اس کی خالص ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے۔ انشاءاللہ اس برکت سے اللہ رب العزت اس کو نواز دے گا۔ لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ بھئی میرے پاس اتنا ترکہ جائیداد ہے کوئی نہیں ہے، پراپرٹی ہے کوئی نہیں، ذرائع آمدن بھی کوئی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہ پھر میں قرض کی رقم جلد از جلد ادا کر سکوں یا نہیں، تو پھر اسے کبھی بھی کسی صورت کسی سے قرض حسنہ بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور قبر کا عذاب بھی مقروض کو ہوتا ہے، جب تک قرض نہیں ادا کرے گا، اللہ نہ کرے اس کو موت آ گئی، اور موت بغیر بتائے آتی ہے، اللہ نہ کرے وہ دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے اس کے ورثاء، جائیداد سے، ترکہ سے۔ اور اگر اس کے پاس اتنی پراپرٹی نہیں یا ذرائع آمدن نہیں تو کہاں سے ادا کریں گے؟ پھر تو اس کا عذاب ہوتا رہے گا قبر کے اندر۔ تو اس میں بڑی سختیاں اسلام نے کی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو قرض لے کر ان تکلفات میں، ان مشقتوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، اور نہ اللہ رب العزت کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تو اپنے آپ کو خواہ مشقتوں میں، مصائب میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو پھر وہ قربانی نہ کرے۔ لیکن اگر اسے یقین ہے کہ میں جلد از جلد وہ قرض ادا کرنے کے قابل آسانی سے ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ اچھا، اس سوال یہ ہے کہ بینک سے قرض لینا، دیکھیں بینک سے تو بالکل لون نہیں لینا چاہیے، قطعاً نہیں۔ یہ عبادت کرنے لگا ہے، اور عبادت بھی ایسی جو اس کے لیے نفل ہے، فرض نہیں، غریب آدمی ہے، تو کیوں اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے؟ کیوں مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے؟ کیوں گناہ میں ملوث ہو رہا ہے؟ بینک سے قرض لے گا اور وہ تو قرض حسنہ دیتے نہیں، وہ تو سود پر دیتے ہیں، تو یہ نیکی کرتے کرتے بہت بڑا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ سود میں یہ تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اس کی بڑی سزا ہے، اسلام کے اندر لعنت بھی کی گئی ہے۔ تو ایسے لعنت والے کام سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق